آج جس بارے میں ہم سیکھیں گے وہ شرک کا عنوان ہے کہ شرک کسے کہا جاتا ہے، تاکہ ہم اس سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے اور مومن ظلم نہیں کرتا، یعنی مومن ظالم نہیں ہوتا۔ تو شرک کہتے کسے ہیں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے تاکہ سمجھ آئے کہ کون سی چیز شرک ہے اور کون سی چیز شرک نہیں ہے، تاکہ عقیدہ حقہ پہ انسان قائم رہ سکے۔ شرک ویسے برابری کو کہا جاتا ہے، سانجھا پن۔ جب بندہ کہتا ہے نا یہ بندہ اس کا شریک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جائیداد میں، روپے پیسے میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ تو شرک اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا مقابل کسی کو ٹھہرایا جائے گا۔ تعریف کیا ہے؟ الاشراک و اثبات الشریک فی الالوہیہ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانا۔ کس بارے میں؟ بمعنی وجوب الوجود، کہ جس طریقے سے اللہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے سے کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا۔ یا بمعنی استحقاق العبادہ، کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جن سے شرک لازم آتا ہے، یا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھا جائے، واجب الوجود سمجھا جائے، یا عبادت میں کسی اور کو مستحق سمجھا جائے۔ شرک کی تین قسمیں ہیں، یا تو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا، یا انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا تو شرک ہوگا، یا جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں بالکل ویسی صفات کسی اور کی مانے گا تو پھر شرک ہوگا۔ انتہائی آسان انداز میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی چیز کہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس وقت ہوتا ہے جب خدا کے سوا کسی اور انسان کے بارے میں یہ عقیدہ، کسی اور انسان کے کسی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ جیسے اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ایسے کوئی اور بھی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر بندہ یہ عقیدہ رکھے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اور یاد رکھیں دنیا کا کوئی بھی، ساری مخلوقات سے افضل انسان ہے، جس کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا لباس پہنایا۔ انسانوں میں سے جن کو چنا گیا وہ مختلف درجوں کے ساتھ ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ پہ جس کو سنا گیا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ نہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھے، نہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے۔ اگر یہ صفت کہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ صفت اگر ہے، یہ کسی کی ذات کی عظمت ہے، تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بس۔ دوسرا شرک فی العبادت، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وہ پہلا جو میں نے بتایا وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، ابھی فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، الہکم الہ واحد، فرما دیجئے تمہارا الہ ایک الہ۔ اور شرک فی العبادت اس وقت بنتا ہے کہ جب بندہ کسی کو مستقل واجب الوجود سمجھ کے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ جس طریقے سے یہ جو کافر لوگ ہیں، بت پرست جو لوگ ہیں، وہ بتوں کے سامنے سر سجدے میں جھکاتے ہیں اور ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی رب ہے۔ اگلے ان کے نظریات پر ان کے درمیان بہت سارے فرقے اور بہت ساری صورتیں ہیں، اگر ان میں پڑ جائیں تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یوں سمجھے کسی کو مستقل واجب الوجود سمجھ کے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا شرک ہے۔ اب دیکھیں فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا تو شرک نہیں کیا تھا،
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا وہ شرک نہیں کیا تھا. اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے سجدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے یہ نہیں مانا تھا کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کیونکہ فرشتوں نے تو خود حضرت آدم علیہ السلام کو بنتے دیکھا. وہ تعظیمی سجدہ تھا, وہ شرک نہیں تھا, کیونکہ شرک خدا کرنے کا حکم نہیں دیتا اور فرشتے کرتے نہیں. اور نہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرے, کوئی آپ روک تو نہیں رہے اس وجہ سے کہ وہ خدا سمجھ ہی نہیں رہے, لیکن وہ تعظیم کا سجدہ تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یہ تعظیماً جو سجدہ ہے یہ بھی امت مصطفیٰ کے لیے حرام ہے, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. نہ سب سے اعلیٰ ذات حضور کی ہے, نہ حضور کو بھی نہیں کیا جا سکتا. سب سے اعلیٰ مزار حضور کا, حضور کے مزار کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. حضور نے فرمایا اگر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کر. تو جب وہ اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. نہ شرک کے اعتبار سے یعنی نہ واجب الوجود سمجھ کے اور نہ غیر واجب الوجود سمجھ کے کسی لحاظ سے بھی امت مصطفیٰ کو خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے تاللہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ, تیرا رب فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو رب کا شریک ٹھہراتے ہیں تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسبیکم برب العالمین. اللہ کا قرآن سورہ شعراء ہے, فرمایا کہ کل قیامت کے دن پھنسے ہوں سے جہنم والوں سے جب خطاب کیا جائے گا نا تمہارا قصور کیا ہے, تو وہ کہیں گے ہم تو کھلی گمراہی میں تھے. کیونکہ ہم وہ جو بت ہیں ان کو کہیں گے کہ ہم تم کو رب کے برابر ٹھہراتے تھے, اس وجہ سے ہم پھنسے. اس سے سمجھ آتی ہے کہ شرک فی العبادت یہ دوسری چیز ہے. نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اور آخری بات اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے صفت مانی جاتی ہے کسی اور کی ایسے صفت بھی نہیں ماننی. اگر مانیں گے تو شرک ہوگا. یہ معاملہ حساس ہے, اس معاملے پہ ذرا غور و فکر کیجیے. ہمارا معاشرہ بہت زیادہ راہ سے ہٹتا چلا جا رہا ہے. اس معاملے میں غور کیجیے جو میں اب بتانے لگا ہوں. ہر طرح کی صفت کے اعتبار سے رب کے ساتھ جو بندہ صفت بناتا ہے تو وہ شرک نہیں ہو جاتا. دیکھو خدا زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ نا, حی ہے, وہ الحی القیوم, اور ہم بھی زندہ ہیں لیکن کو رب کے شریک تو نہیں بن گئے. اگر یہ ہم کہیں گے کہ بندہ وہ زندہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رب کا شریک ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے جو رب زندہ ہے وہ رب اپنی طاقت سے زندہ ہے, لیکن جو ہم زندہ ہیں وہ رب کے دینے سے زندہ ہیں. وہ جتنی دے گا اتنی دیر زندہ, اس کے بعد جو ہے نا وہ جسم ڈیڈ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہمارا زندہ ہونا اور ہے, رب کا زندہ ہونا اور ہے. جب دونوں صفتیں برابر کوئی مانے گا تب شرک ہوگا. اگر دونوں صفتیں برابر نہیں مانے گا تو شرک نہیں ہوگا. غور کیجیے, قرآن پاک میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں. اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر, اللہ سمیع بصیر ہے. ایک طرف فرمایا اللہ سمیع بصیر ہے, دوسری طرف انسان کے بارے میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. فرمایا ہم نے نطفہ سے پیدا کر کے انسان کو بھی سمیع بصیر بنا دیا. اب انسان بھی سمیع بصیر ہے, خدا بھی سمیع بصیر ہے, لیکن رب اپنی طاقت سے ہے. لیکن بندوں کو اللہ فرماتا فجعلناہ, ہم نے بنایا سمیع بصیر. تو اگر یہ فرق آ جائے صفت میں کہ وہ اپنی طاقت سے ہے, بندے خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہیں, پھر شرک نہیں بنتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے. دوسری طرف فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا اللہ کا حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے. اب اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے, اللہ کا حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے, شرک نہیں بنتا. کیوں؟ رب ہے رؤوف الرحیم اپنی طاقت سے, لیکن اللہ کے حبیب کو جو طاقت دی ہے وہ رب نے دی ہے. انا اعطیناک الکوثر, اپنی طاقت سے حضور یہ رؤوف الرحیم نہیں ہے.
ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ شاہد ہے۔ دوسری طرف فرماتا ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول بھی تم پہ شاہد ہے۔ اب اللہ بھی شاہد ہے، رسول بھی شاہد ہے، شرک نہیں کہیں گے، اللہ اپنی طاقت سے ہے اور حضور آپ کی دی ہوئی طاقت سے، برابری نہیں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذَّکُورَ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سورہ مریم میں موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، آ کے حضرت مریم علیہ السلام سے کہنے لگے میں تیرے رب کی جانب سے آیا ہوں تجھے بیٹا دینے، بیٹا دینے۔ اب حضرت جبرائیل فرماتے بیٹا دینے آیا ہوں۔ بندہ تو سمجھتا ہے یہ تو شرک ہے، رب کے سوا کوئی بیٹا دے نہیں سکتا۔ جبریل کہتے ہیں میں بیٹا دینے آیا ہوں، لیکن برابری نہیں ہے، اس وجہ سے شرک نہیں بنتا، اس وجہ سے کہ رب بیٹے دیتا ہے اپنی طاقت سے، لیکن جبریل تو خدا کی جانب سے طاقت لے کے آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ پھونکوں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے دے گا۔ لیکن قرآن پاک کے لفظ ہیں لے آہا بالا کی غلام، میں دینے آیا ہوں بیٹا، میں دینے بیٹا، لیکن وہ فرق ہے نا، اس فرق سے شرک نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف دیکھو اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی یحیی و یمیت، اللہ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں نا تو ایسے کہتے ہیں ابر الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں برس کی بیماری مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں اور ساتھ میں اللہ کے اذن سے مردے بھی زندہ کرتا ہوں۔ اب اللہ بھی زندگی دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندگی دے رہے ہیں، لیکن برابری نہیں ہے۔ رب دے رہا ہے زندگی اپنی طاقت سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بے اذن اللہ، میں اپنی طاقت سے نہیں، میں رب کے اذن سے زندگی دے رہا ہوں۔ اور جب یہ فرق ہو جائے گا تو تب شرک نہیں بنے گا۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف بندوں کو نکالتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نکالتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ لوگوں کو تم اندھیروں سے روشنی کی جانب نکالو۔ اب ان نکالنے کا حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکالتے ہیں، لیکن فرق ہے نا، رب اپنی طاقت سے نکال رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی دی ہوئی طاقت سے نکال رہے ہیں۔ اتنی زیادہ مثالیں دینے کے اور بھی کافی دی جا سکتی ہیں، بہرحال زیادہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ جب معنی میں برابری نہ ہو، لفظ بے شک ایک بولا جائے، شرک نہیں بنتا۔ اب جو اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں داتا کہنا شرک ہے، داتا کہنا، اور پھر کہتے ہیں داتا صرف اللہ ہے۔ اب قرآن پاک اٹھاؤ، سادہ سی مثال ہے، قرآن پاک اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، 99 نیمز، 99 نام، ان 99 ناموں میں ایک بھی نام داتا نہیں ہے۔ اگر داتا رب کا نام ہوتا تو کم از کم رب کے ناموں میں اس کا ذکر تو ہوتا نا۔ رب کا نام ہم اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے، یہ نہیں کہ ہمیں مینار بہت پسند آ گیا تو ہم نے مینار رب کا نام رکھ دیا، بھائی بہت پسند ہے۔ مسجد کا نام پسند ہے، ہم نے وہ رب کا نام رکھ دیا۔ کسی کو کلیسا کا نام پسند ہے، اس نے وہ کلیسا رب کا نام رکھ دیا۔ کسی کو پاکستان کا نام بڑا پسند ہے، اس نے رب کا نام پاکستان رکھ دیا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ ہماری مرضی سے نہیں ہیں، وہ رب کی مرضی سے ہیں۔ اگر ہم یہ فرق سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں مسئلہ بھی سمجھ آئے گا۔ داتا رب کا نام ہے ہی نہیں، کیونکہ داتا عربی لفظ ہے ہی نہیں، داتا ہندی لفظ اور اس کے کئی معنی ہیں۔ داتا کا معنی سخی بھی ہوتا ہے، داتا کا معنی فیاض بھی ہوتا ہے، داتا کا معنی رازق رزق دینے والا بھی، داتا کا معنی خدا بھی ہوتا ہے، داتا کا معنی درویش بھی ہوتا ہے، داتا کا معنی فقیر بھی ہوتا ہے۔ یہ اگر ہم جو فیروز اللغات اٹھائیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے اس کے کتنے معنی ہیں۔ اب مجھے بات بتاؤ کہ اگر داتا کا معنی ہم فقیر مراد لیں اور رب کو داتا کہہ دیں، یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہوگا، کیونکہ داتا کا معنی ہم نے فقیر مراد لیا اور نسبت اللہ کی طرف کر دی، بھی اللہ داتا ہے۔
جس لفظ کے معنی میں نقص پایا جائے وہ لفظ رب کی طرف نسبت نہیں کی جاتی. اس وجہ سے داتا کی عام طور پہ رب کی طرف نسبت نہیں کی جاتی. لیکن اگر داتا کا معنی یہ لیا جائے کہ دینے والا، تو پھر یہ دینے والا معنی میں اللہ تعالیٰ داتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رب دیتا ہے. لیکن پھر بندے بھی داتا ہیں. اس کی وجہ کیا؟ کہ بندے بھی دیتے ہیں لیکن اپنی طاقت سے نہیں دیتے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے دیتے ہیں. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اللہ کا قرآن پڑھے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیتا ہے. اللہ بھی داتا ہے، اللہ کا رسول بھی داتا ہے. وجہ اللہ اپنی طاقت سے دے رہا ہے اور اللہ کا رسول جو ہے وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے دے رہا ہے. داتا لفظ سے چھوٹا ہے، میں اس سے بڑا لفظ بولتا ہوں اور وہ ہے رب. اب ہماری سوچ تو کہتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان پڑھیں، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، سورہ یوسف میں آیت نمبر 41. فرمایا اے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہ رب کا لفظ حضرت یوسف علیہ السلام نے بولا تھا، اور بولا کس کے لیے تھا؟ بادشاہ کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے فتوے کے نزدیک تو پھر مشرک ہو گئے. لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، شرک نہیں کرتے، شرک سے پاک ہوتے ہیں. تو اب مطلب کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بولا تھا رب باؤ، رب کا معنی لیا تھا پالنے والا، اور پالنے والا خدا بھی ہے، پالنے والا بادشاہ بھی ہے، پالنے والا اولاد کو ان کا والد بھی ہے، بیوی کو اس کا خامد بھی پالنے والا ہے. تو لہذا پالنے والے معنی میں وہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے. لیکن فرق ہے، اللہ رب ہے، اپنی طاقت سے دیتا ہے، اور اللہ کے بندے رب ہیں لیکن وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اب رب کا لفظ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو چکا ہے، اس وجہ سے عام انسان کے لیے بولنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کسی کو رب نہیں کہہ سکتے، اس وجہ سے کہ یہ لفظ جو ہے نا رب، جب رب کا لفظ بولیں گے لوگ سمجھیں گے صرف خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. لیکن داتا کا جب لفظ بولا جائے تو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ داتا علی حجویری بھی مراد ہے. اس وجہ سے اس لفظ میں اور اس لفظ میں فرق ہے. اس طریقے سے دیکھو نا، آخری چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم خود اس کے حافظ ہیں. حافظون، لحافظون، ہم حافظ ہیں. لیکن قاری صاحب سے پوچھو نا حضرت صاحب آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بڑا بھی حافظ ہے، چھوٹا بھی حافظ ہے. میں نے کہا یہ تو شرک ہو گیا. کیوں؟ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے لحافظون، ہم حافظ ہیں. تم کیا تو میرا بڑا بیٹا بھی حافظ ہے، چھوٹا بیٹا بھی حافظ ہے. تو قاری صاحب کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ حافظ ہے اپنی طاقت سے، اور ہمارے بچوں کو رب نے طاقت دی، انہوں نے حفظ کر لیا، اس اعتبار سے حافظ ہے. میں نے کہا لفظ ایک ہے، معنی بدل گیا، شرک نہیں ہوتا. لہذا ایسے پوری دنیا کے ہر لفظ پہ جس لفظ میں لوگوں کو شرک کا خطرہ ہے، وہ اگر یہ قاعدہ قانون فٹ کریں کہ اگر تو معنی کی بالکل برابری ہے تو شرک بنتا ہے، لیکن اگر معنی کی بالکل برابری نہیں ہے تو پھر شرک بھی نہیں بنتا. بہرحال یہ تین قسمیں تھیں، ایک شرک کی ذات، ایک شرک فی العبادت، اور ایک شرک فی صفات. الحمدللہ اہل سنت ان تینوں قسموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتی. اگر کوئی جاہل آدمی کسی دربار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، سجدہ حقیقی تو جو ہے سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے جائز نہیں. بہرحال اے شوق کے دل، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں تو چلو وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو. یعنی تعظیم تو کرو لیکن تعظیم ایک حد تک کرو، سجدہ خدا کے سوا کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن